مجھے رحمان کی دوستی سے ہی فرصت نہیں ملتی کہ شیطان سے دشمنی رکھوں۔ موسموں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو، موسموں کے بنانے والے کو پہچانو۔ جس طرح موم اپنے آپ کو جلا کر لوگوں کو روشنی دیتا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو جلاؤ اور لوگوں کو روشنی دو۔ ہمیشہ اچھے کاموں میں مشغول رہنا جن سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو اور ان کے دکھ درد دور ہوں، بزرگی کی نشانی ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا ہی اصل مردانگی ہے۔ پہلے عقل و علم سے یہ لیاقت پیدا کی جائے کہ خوبیوں اور برائیوں میں باریک بینی سے فرق معلوم کر کے صرف نیکیوں پر عمل کیا جائے۔ جو شخص دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت سے بچا رہا، اس نے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچایا اور دوسروں کو بھی۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن خود اس کا نفس ہے۔ جھوٹا سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ غم سے روح میں توانائی آتی ہے۔ نفس سے بڑھ کر دنیا میں موزور اور بدلگام کوئی جانور نہیں۔ جو توقع تم دوسروں سے رکھتے ہو، پہلے خود اس کی تکمیل کرو۔ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ تمہارا دل مردہ ہو جائے۔ اللہ پر توکل کرنے والا کبھی مصائب کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ کی طلب اور نفس دونوں یکجا نہیں ہو سکتے۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ سے محبت کے دعوے میں صداقت یہ ہے کہ اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ تم بہترین صوفی ہوتے اگر تم میں دنیا کی محبت نہ ہوتی۔ دنیا ایسے دوست کی مانند ہے جو بظاہر دوست لیکن اندر سے دشمن ہو۔ اے نفس، تو اللہ سے محبت کا دعوے دار بھی ہے اور اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت ضرور کرتا ہے۔ دنیا خدا کی ملکیت ہے، اسے دنیا والوں سے مانگ کر پستی میں نہ گرو۔ صدقے دل سے توبہ کی جائے تو دوبارہ توبہ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اگر تم عظیم مراتب حاصل کرنا چاہتے ہو تو خود کو اللہ کی یاد میں گم کر دو۔ دنیا فانی ہے اور ہر فانی شے کی ہر شے فانی ہوتی ہے۔ اس ذات سے انسان کو شرم کھانا چاہیے جس کے ہاتھ میں ساری دنیا اور کائنات ہے۔ جاہل وہ انسان ہے جو دنیا کو دوست رکھے اور اللہ کو بھول جائے۔ تمام محبتوں کا حقدار اللہ ہے۔